یہ جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے، حضرت موسی جعفر علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، یعنی جو ہیں بیٹیوں میں سب سے بڑی ہیں، اور حضرت آبا امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ اور واحد ہمشیرہ ہے جو ماں باپ دونوں سے یعنی ایک ہیں، ان کی والدہ جو ہیں ایک ہیں، حضرت معصومہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ ایک ہیں، باقی بچوں کی والدہ اور ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں بہرحال اختلافات موجود ہیں، عموماً مشہور یہی ہے کہ اول ذی القعدہ ان کی ولادت کا دن ہے۔ اب سن ولادت میں بھی اختلاف ہے، یا 173 ہجری بیان ہوئی یا 183 ہجری بیان ہوئی ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نجمہ، خیزران اور بھی بہت سارے نام ذکر ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے قومیت کے بارے میں اور ان کے علاقے کے بارے میں، باقی خاندان کے بارے میں کوئی مستند چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو لہذا بہرحال یہ ان کی والدہ ہیں۔ خود والدہ کے بارے میں چند باتیں ہیں، لیکن کبھی انہیں مطلب افریقی ممالک سے اور کبھی انہیں جو ہے عربی بعض جنہیں جو مغرب کہا جاتا ہے ان کو مغربیہ کہتے ہیں، وہ یہاں سے بیان کیے، لیکن تحقیق سے خاص چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بافضیلت خاتون ہے، جلیل القدر، اور معصومہ نام سے مشہور ہوئی۔ پہلے ان کا نام فاطمہ تھا، مشہور نام یہی تھا، پھر بعد میں جب حضرت آقا علی بن موسی رضا علیہ السلام نے انہیں معصومہ کا لقب دیا، اس کے بعد سے یہ بھی معصومہ مشہور ہوئی، چونکہ مانوس تھی حضرت آقا امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ، امام معصوم ہونے کے ناطے بہت زیادہ ان سے مانوس تھی، لہذا آقا امام رضا ان سے 25 سال بڑے ہیں، 25 سال کا وقفہ ہے۔ جو نجمہ خاتون ہے، پہلا علی بن موسی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے، 25 سال تک پھر اولاد نہیں ہوئی ان کی، 25 سال کے بعد حضرت معصومہ پیدا ہوئی۔ تو ان جو ہیں بہن بھائیوں میں شدید محبت تھی، ان کے القابات بہت ہیں، اب ان پہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور کبھی اگر فرصت ملے پھر عرض کروں گا کہ ان کے القابات پھر ان کے جو ہیں پس منظر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا ہے، عابدہ، رضیہ، تقیہ، عالمہ، محدثہ لقب دیا گیا ہے، حمیدہ، رشیدہ، ان سب کے پس منظر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ القابات تمام ہماری طرح نہیں ہے، ہم یہاں القابات بے شمار بے مورد دے دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو بیماری ہوتی ہے، اس فرق کو سمجھیں گے آپ انشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ محبت کے نام پہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ آپ کو بھی شاید احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہی چاپلوسی کر رہے ہیں، سامنے آپ کے بہت زیادہ آپ کو القابات بھی دے دیتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ یہ، آپ تو ماشاءاللہ وہ، آپ تو ماشاءاللہ وہ، شاید چاپلوسیاں ہوتی ہے۔ بعض آپ کی خصوصیات کو دیکھ کر آپ کو کچھ القابات دے دیتے ہیں، جب آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، جب آپ انجینئر ہیں تو آپ کہتے ہیں انجینئر، جب آپ معلم ہیں تو آپ کہتے ہیں معلم ہیں یا استاد ہیں، بعض چاپلوسی کرتے ہیں ایسے ہی۔ تو اہل بیت کے القابات ایسے ہی نہیں دیے جاتے، ان کے پس منظر میں وہ حقائق ہوتے ہیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ فضائل ہوتے ہیں، ان میں جن کی وجہ سے ائمہ معصومین انہیں القابات دے دیتے ہیں۔ تو اگر طاہرہ ہیں تو واقعاً طاہرہ ہیں، اگر عابدہ ہیں تو واقعاً عابدہ ہیں، اگر معصومہ ہیں تو واقعاً معصوم ہیں۔ تو اسم بمسمى ہوتے ہیں اہل بیت۔ اور دوسری بات عرض کی کہ اکلوتی بہن ہے حضرت آقا امام علیہ السلام کی، ماں باپ دونوں سے ایک، یہی دونوں حضرت 7ویں امام اور حضرت نجمہ کے باپ جو ہے سے یہ 2 بچے پیدا ہوئے، 8ویں امام اور حضرت معصومہ۔ تو عرض بھی کیا کہ 25 سال تک ان دونوں کی پیدائش میں فاصلہ ہے، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا
جو ہے فخر سے اپنے آپ کو آقا امام رضا کی بہن کہتی تھی۔ کسی دن کسی نصرانی نے ان سے پوچھا، اور یہ جواب تاریخ میں نقل ہے، پوچھا ان سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنے تعارف میں فرمایا انا المعصومہ اخت الرضا، میں معصومہ ہوں۔ ان کو لقب جو امام رضا نے اسی کا استعمال کیا اور فرمایا کہ میں حضرت آقا امام رضا علیہ السلام کی بہن ہوں۔ تو اس تعبیر میں یہ ہے کہ کس قدر شدید محبت تھی اس بیوی کو 8ویں امام سے۔ تیسری بات حضرت آقا امام صادق علیہ السلام کی پیشگوئی ہے۔ انہوں نے حضرت معصومہ کے بارے میں حضرت آقا موسیٰ بن جعفر کی ولادت سے پہلے پیشگوئی کی، یعنی ابھی تک ان کے والد پیدا نہیں ہوئے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے والد 7ویں امام پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے دادا نے حضرت آقا امام صادق نے ان کے بارے میں بیان دی۔ اور حدیث مبارکہ یہ ہے ان للہ حرما وهو مکہ، ایک حرم ہے، حرم خدا جو مکہ ہے، وَإِنْ أَلَا إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ حرما وهو المدینہ، ایک حرم رسول ہے اور وہ ہے شہر مدینہ، حرم رسول۔ أَلَا وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حرما وهو الکوفہ، ایک حرم ہے حضرت امیر المومنین کے لیے وہ شہر کوفہ ہے۔ أَلَا وَإِنَّ قُمْ الْكُوفَةُ الصَّغِيرَةُ، یہ جو شہر مقدس قم ہے، چھٹے امام کا بیان ہے، 7ویں امام کی ولادت سے پہلے یہ شہر قم، یہ چھوٹا کوفہ ہے، کوفہ یہ صغیرہ ہے، جس طرح کوفہ حرم امیر المومنین ہے اور یہ بھی ایک کوفہ ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلْجَنَّةِ 8 أبواب، جنت کے 8 دروازے بیان کیے گئے ہیں، 3 منها إلى قم، 3 دروازے اہل قم کے لیے کھلیں گے، شہر قم کے رہنے والے مؤمنین متدینین افراد کے لیے، ولایت مدار افراد کے لیے جنت کے 3 دروازے کھولے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تقبض فیہا امرأۃ من ولدی، 7ویں امام کی پیدائش سے پہلے شہر قوم کی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا اس شہر میں کہ جس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ چھوٹا کوفہ ہے اور جنت کے 3 دروازے اسی شہر والوں کے لیے ہے، اس شہر میں میری ایک بیٹی میرے بیٹے سے پیدا ہوگی اور یہاں پہ دفن ہوگی معصومہ۔ تقبض فی امرأۃ من ولدی، میری اولاد میں سے خاتون یہاں پہ دفن ہوگی، اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ، جس کا نام ہوگا فاطمہ بنت موسیٰ، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اور فضیلت کیا ہے اس خاتون کی؟ فرمایا تدخل بشفاعتہا، اس خاتون کی شفاعت سے داخل ہو سکتے ہیں شیعتی الجنہ اجمعین، اگر یہ بیٹی شفاعت کرے تو تمام شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہیں اور تمام شیعہ صرف ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ خاتون مقام شفاعت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ خاتون اس مقام پر فائز ہے، اگر تمام شیعہ اس قابل ہو جائیں کہ شفاعت اہل بیت حاصل کر سکیں، اس قابل ہو جائیں کہ اہل بیت شفاعت کریں، یہ تمام شیعہ جو قابل شفاعت ہیں، تو اگر باقی اہل بیت شفاعت نہ کریں، صرف حضرت معصومہ سے شفاعت کریں تو خداوند ان کی شفاعت کو تمام شیعوں کے بارے میں قبول کروائے گا۔ یعنی یہ مقام شفاعت قبول نہیں ان کی، جو بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں اب سب کی شفاعت ہوگی، قاعدہ یہ نہیں ہے، بیان ان کی عظمت کو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یہ بیوی یہ ہستی ہے کہ تمام شیعہ ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو مقام شفاعت تک پہنچنا شیعوں کا کام ہے۔ اس قابل ہو جائیں کہ اہل بیت کہ ہاں یہ قابل شفاعت ہے، یہ قابل شفاعت ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی اہل بیت شفاعت فرمائے گا۔ تو امام زادے بعد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ سب کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت شیخ عباس قمی نے مرحوم میرزا قمی فقیر و بزرگ کے تشیع کو انہوں نے دیکھا، عالم رویا میں دیکھا۔ عالم رویا میں جو اولیاء الہی ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور واقعات ملتے ہیں،
اور واقعاً ان سے گفتگو ہوتی ہے. تو شیخ عباس قمی نے اپنے خواب میں مرزا قمی سے سوال کیا کہ حضرت معصومہ جو ہیں یہ اہل قوم کی شفاعت کر سکے گی؟ حضرت معصومہ کے بارے میں سوال کیا. وہ بھی قومی حضرت معصومہ شفاعت کر سکتی ہیں. تو مرزا قمی نے غصے سے دیکھا انہیں، کہا کہ کیا کہا تو نے؟ سوال دوبارہ بتایا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اہل قوم کی شاہ قوم عالم کی شفاعت. تو تیسری مرتبہ یہ پوچھا جب شیخ عباس قمی نے یہی سوال دہرایا، انہوں نے غصے سے کہا کہ اہل قوم کی شفاعت تو میں کر سکتا ہوں، حضرت معصومہ تمام شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہے. ایک عالم فاضل فقیر حضور، ایک شہید راہ خدا، ایک ولی خدا، ان میں یہ طاقت ہوتی ہے. ایک شہید، عام شہید کے بارے میں لیکن پورے خاندان کی شفاعت کر سکتا ہے. چاہے کہ ایک فقیر بزرگ وہ اہل قوم کی شفاعت کرے، چاہے کہ ایک امام زادہ جسے 3 ائمہ نے ان کے بارے میں تحقیق کی ہو، سفارش کی، ان کے فضائل بیان کی ہو، انہیں معصومہ کہا ہو، ان کی زیارت کا حکم دیا ہو اور زیارت نامہ بیان کیا ہو، وہ اگر تمام شیعوں کی شفاعت کریں تو بڑی بات نہیں. تو یہ بھی عرض کیا کہ یہ حدیث مبارکہ چھٹے امام نے 7 امام کی پیدائش سے پہلے بیان کیا، اور یہ دلیل ہے کہ حضرت معصومہ قم کا شہر قم میں دفن ہونا اسرار الہیہ میں سے ایک ہے، جس کی خبر چھٹے امام نے دی ہے. اور اس عمل کا کہ چھٹے امام نے پیشگوئی کی 7 امام کی ولادت سے پہلے، پھر 7 امام پیدا ہوئے، پھر 7 امام کی شادی ہوئی، پھر جو ہے حضرت امام رضا پیدا، ان کے بعد حضرت معصومہ 25 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت معصومہ وہاں دفن ہو گئی. اتنے عرصے کے بعد ہمارے امام معصوم کے قول کا، پیشگوئی کا منبعان جہاں پہ رونما ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ تشیع جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو سچا ہے اور قابل عمل ہے. یہ تشیع کی حقانیت کی دلیل ہے. ہمارے ائمہ کی پیشگوئی منہ بمنہ جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اب شہر قم مقدس ہیں. اب اس بارے میں بہت ساری باتیں حضرت امیر المومنین نے قم کے رہنے والوں پہ درود بھیجا ہے، البتہ متدینین ہے، اور وہاں جبریل کے قدموں کے نشان ہونے کی خبر دی ہے. چھٹے امام نے قم کو اہل بیت کا گھر کہا ہے، اور قم کی مٹی کو پاکیزہ مٹی بیان کیا ہے. 7ویں امام نے قم کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آشیانہ قرار دیا ہے. اور 10ویں امام نے قم والوں کو مغفور لہم کہا ہے کہ یہ لوگ بخشے گئے ہیں. اور 11ویں امام نے قم کے لوگوں کی حسن نیت کو سراہا کہ یہ لوگ اچھی نیت والے ہیں، اور اچھے الفاظ میں اہل قم کی تعریف کی ہے. تو ایسی دسیوں احادیث معصومین ہم تک پہنچی ہیں جو یہاں رہنے والوں کی، شہر قوم میں رہنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. شہر قوم میں رہنے والے واقعاً با فضیلت ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے یہ لوگ قوم میں رہتے ہیں. تو شہر قوم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، شہر قوم کے رہنے والوں کی فضیلت کی اپنی جگہ. جو بات حدیث مبارکہ امام علیہ السلام سے ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ تمام فضیلتیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، کہ وہاں مٹی کو فضیلت ملی ہے، رہنے والوں کو فضیلت ملی ہے. یہ چیزیں ایک دفعہ کچھ افراد آئے شیعیان اہل بیت علیہ السلام امام مسلم جعفر علیہ السلام کے پاس کہ کچھ سوالات لے کر آئے کہ انہیں لکھے اور ان کے سامنے پیش کریں تاکہ جوابات دیں. آقا مسلم جعفر علیہ السلام تشریف نہیں رکھتے تھے، انہوں نے حضرت معصومہ کے حوالے کیے. حضرت معصومہ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. پھر جب یہ شیعہ جانے لگے راستے میں آقا امام مسلم جعفر علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم سوالات لے کر آئے تھے، آپ کی بیٹی نے یہ جوابات دیے. انہوں نے دیکھا سوالات کو اور دیکھنے کے بعد جوابات کو دیکھا، وہ فرمایا کہ ابوہا فداہا، کہ بابا ان پہ قربان ہو جائیں. انہوں نے لہٰذا یہ عالم معلمہ ہے، غیر معلمہ ہے.
لہذا ان کی علمیت اس حد تک ہے۔ قم میں تقریباً 400 امامزادوں کے مزارات موجود ہیں کم و بیش، اور ان میں جو سب سے زیادہ بارونق جو ہے آستان مقدسہ جو رکھتے ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے۔ قاموس الرجال کے مصنف نے لکھا کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کے تمام فرزندوں میں آقا امام رضا کے علاوہ کوئی بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا حفظہ نہیں ہے۔ آقا امام رضا کے بعد فرزندان مصطفیٰ جعفر میں جو سب سے باعظمت ہستی ہے وہ حضرت معصومہ کی ہستی ہے۔ شیخ عباس مومی نے لکھا کہ جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق سب سے افضل جلیلہ معظمہ فاطمہ بنت حسین جعفر علیہ السلام جو معصومہ کے لقب سے معروف ہیں۔ ان کی عظمت کے بارے میں مرحوم محمد تقی سپہر نے ناظم التاریخ میں لکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی سے حدیث نقل ہوئے، انہوں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو معصومہ کا لقب دیا اور فرمایا کہ من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جس نے قم جا کر حضرت معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ یہ جو ہے ان کی عصمت کی دلیل ہے کہ حضرت معصومہ واقعا معصومہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عصمت صرف 14 معصومین تک محدود نہیں ہے۔ 14 معصومین کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ معصوم ہیں وہ ایک خاص معنی میں ہے کہ یہ 14 ہستیاں جو ہیں ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہیں، ہر قسم کی خطاؤں سے پاک ہیں، ہر قسم کے سہو و نسیان سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ یہ اس معنی میں ہے، انہیں معصوم خاص خدا ان کے لیے خاص دلائل موجود ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں، لیکن 14 معصومین کے علاوہ تمام انبیاء مثلا معصوم ہیں، تمام انبیاء بھی معصوم ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں مثلا بہت سارے مرحوم مقدم نے حضرت آقا بلبل عباس کے بارے میں، حضرت آقا علی اکبر کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے کہ ان کے معصوم ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں۔ حضرت آقا علی اکبر بھی معصوم ہیں اس معنی میں کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوئے، اس معنی میں یعنی معصوم عن الخطا ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ حضرت آقا بلبل عباس بھی معصوم ہیں۔ اسی طرح مرحوم نقضی نے اپنی کتاب زینب الکبریٰ میں حضرت علیا مکرمہ زینب سلام اللہ علیہا کو کہا کہ یہ بھی معصومہ ہستی، انہوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت کریمہ عاقبہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی دلائل پیش ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل ہے کہ حدیث مبارک ہے، حضرت آقا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ام معصومہ کی زیارت کرے اس نے وہ میری زیارت کی ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ معصومہ ہستی ہیں۔ بہت سے افراد معصوم ہو سکتے ہیں، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو یا امام ہو۔ نبی اور امام حتماً معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے افراد معصوم ہو سکتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، فرشتے سارے معصوم ہیں۔ اس طرح انسانوں میں بھی بہت سارے معصوم ہو سکتے ہیں، معصوم ہو سکتے ہیں لیکن نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ تو اس کے علاوہ شفاعت کا بالا ترین مقام جو پیغمبر اسلام کو خدا متعال نے عطا کیا، جسے بعض کتابوں میں مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے، اور شفاعت کی وسعت اس حد تک ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس قدر آپ کو عطا کرے گا خدا متعال کہ آپ راضی ہوں گے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کے یہ جو خاندان ہے وہاں بہت سارے افراد کو شفاعت کا مقام خدا متعال نے دیا ہے، اور ایک شفاعت جو شفیعہ محشر ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں جو معلوم ہے، اور دوسری ہستی حضرت فاطمہ معصومہ شفیعہ محشر معصومین نے بیان کیا ہے۔ سیدہ کائنات کی شفاعت کے وسعت کے بارے میں روایت میں ہے کہ محشر کے دن امت محمدی کے گناہ گار افراد کی شفاعت آپ کے مہریہ میں شامل ہے، سیدہ کائنات کے مہریہ میں شامل ہے۔ روایت ہے کہ آقا امیر المومنین نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شادی کے موقع پر جبریل اور خدا متعال کی طرف سے ایک ریشمی تختیل آئی جس پر لکھا تھا کہ خدا عالم نے امت محمدی کے گناہ گار افراد کی شفاعت کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہریہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک مقام ہے
کہ جو بھی امت پیغمبر اسلام میں شفاعت کے قابل ہوں گے سید کائنات اپنے مہریت سے ادا کریں گے ان کی شفاعت، یعنی شفاعت ان کا حق ہے۔ اگر مہریہ کسی خاتون کا حق ہوتا ہے تو شفاعت روز محشر سید کائنات کا حق ہے۔ تو یہ حدیث شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہے۔ حضرت کریمہ اہل بیت کے بعد معصومہ کے بارے میں آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تدخل بشفاعتها شیعۃ الجنہ باجمعین۔ تو اسی طرح حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت اس حد تک وسیع ہے کہ اگر تمام اہل شیعہ تمام جہان تشیع قابل شفاعت ہوں، تمام گناہگار افراد، تو صرف حضرت معصومہ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ سب کی شفاعت کر سکے۔